ہادی صاحب، جو عارف الزمان صاحب نے پہلے ہم سے بات کی تھی، انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ حضرت معاویہ کے متعلق جماعت احمدیہ کا کیا موقف ہے، کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر معاویہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ فتح مکہ کے بعد یا اس اثناء میں انہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ ابو سفیان کے بیٹے تھے اور ان کی بیوی ہند سے تھے، اور ہند وہ عورت ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا لیا تھا جب آپ شہید ہو گئے، تو ان کا کلیجہ چبا لیا جنگ احد میں۔ تو یہ ان کے بیٹے ہیں، پڑھے لکھے تھے اور صاحب ثروت بھی تھے، اور علم و فضل میں ان کا ایک مقام تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب قبائل یعنی فتح مکہ کے بعد جب قبائل اور ان کے نمائندے تشریف لاتے مدینے تاکہ اسلام کے بارے میں پتہ کریں اور اسے قبول کریں، تو ان کی ضیافت میں حضرت امیر معاویہ کا بھی ایک نمایاں کردار تھا۔ ان کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے اور اس طرح ان کی ضیافت فرماتے۔ تو صحابی ہونے کے لحاظ سے تو وہ صحابی ہیں، یہ ان کا مقام کوئی ان سے نہیں لے سکتا۔ جماعت احمدیہ ان کو اس لحاظ سے ان کی عزت و احترام کرتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ یہ جو ابو سفیان تھے یا امیر معاویہ تھے، یہ بنو امیہ سے تھے۔ قریش کے بہت سارے ذیلی قبائل تھے، ان میں سے بنو امیہ سے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی بنو امیہ سے تھے۔ تو یہ بنو امیہ کا خاندان یہاں سے جو اقتدار میں آیا ہے، امیر معاویہ سے شروع ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو شام کا والی مقرر فرمایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو خلیفہ راشد بنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام پر قائم فرمایا، تو ان کی مخالفت میں یہ الگ ہو گئے اور ان سے جنگ بھی کی، اور بڑی شدید مخالفت ہوئی، ایک دشمنی بن گئی۔ تو اس لحاظ سے ان کا کردار وہ نہیں ہے جو خلافت کی اطاعت کا قرآن کریم میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ظاہر ہے، اس کے مطابق نہیں تھا۔ تو اگر یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کامل اطاعت کرتے تو آج شاید یہ امت مسلمہ ابھی تک ایک ہوتی۔ یہاں سے تفریق بڑھی ہے، اور یہیں سے وہ مقام پیدا ہوا کہ جہاں روحانی خلافت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی خلافت اور حکومت، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور آپ کے پاس خلافت اور حکومت یعنی نبوت اور حکومت تھی، یعنی روحانی بادشاہت بھی اور ظاہری بادشاہت بھی۔ تو یہاں سے پھر اس کا جو امیر معاویہ کے ان اعمال سے وہ اختلاف پیدا ہوا، اور یہ دونوں الگ سلسلے ہو گئے۔ تو اس لحاظ سے امیر معاویہ کا کردار جو ہے وہ اطاعت والا نہیں، یہ بڑا نمایاں طور پر جماعت احمدیہ اس کو ظاہر کرتی ہے اور اس کا اظہار کرتی ہے، لیکن صحابی کے لحاظ سے انہیں کبھی بھی اس سے الگ نہیں کرتی۔ تو باقی ان کا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے، جو آگے خدا تعالیٰ کی تقدیریں تھیں، ان کا بھی اظہار کسی نہ کسی سے ہونا تھا، وہ امیر معاویہ سے ہوا، اور پھر آگے یزید کے ذریعہ بالکل وہ الگ ہو گیا۔ تو یہ جماعت احمدیہ کے نزدیک ان کا مقام ہے۔ جی منصور صاحب، ان کا بہت خوبصورت انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ تو جو انہوں نے بتایا کہ ہمارا کیا موقف تھا، حضرت مسیح وسلم کا ایک حوالہ مجھے مل گیا، تو میں نے کہا ناظرین کے لیے وہ بھی پیش کر دوں۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں حضرت معاویہ بھی تو صحابی ہی تھے، تو حضور نے اس کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو صحابی ہی تھے، لیکن آگے فرمایا جنہوں نے خطا پر جم کر ہزاروں آدمیوں کے خون کرائے۔ تو یہ جیسے انہوں نے حاجی صاحب نے بتایا کہ ان کی وجہ سے غلطی لگی، اور اس غلطی کے نتیجے میں ہزاروں آدمیوں کے خون ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بعض اوقات مجتہد جو ہے وہ خطا بھی کرتا ہے، اور اس خطا کے نتیجے میں وہ خدا تعالیٰ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے۔
اس لیے سورۃ الحشر میں حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بڑی تفصیلی اس کے اوپر خطبہ دیا کہ ان صحابہ کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہے. تو حضور نے فرمایا حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ کلمہ پڑھنے والے سورۃ حشر سے پتہ لگتا ہے کلمہ پڑھنے والے 4 قسم کے افراد ہیں. نمبر 1 مہاجرین، نمبر 2 انصار، نمبر 3 منافق، اور نمبر 4 والذین جاؤوا من بعدہم. تو اس کے ذریعے حضور نے فرمایا کہ دیکھیں مہاجرین ہم ہیں نہیں، انصار ہم ہیں نہیں، منافق بھی ہم نہیں ہیں. تو اب ہمارا ان کے بارے میں کیا موقف ہونا چاہیے؟ والذین جاؤوا من بعدہم، ان کا موقف یہ ہونا چاہیے. قرآن کریم یہ فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، اے خدا تو ہمیں بخش دے، والے اخواننا اور ہمارے ان بھائیوں کو الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے. اب جو صحابہ تھے وہ ہم سے پہلے ایمان لے کے آئے. اور پھر فرمایا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے خدا وہ لوگ جو ایمان لے آئے ان کے بارے میں ہمارے دل میں کسی قسم کا کوئی کینہ نہ رکھو. تو ہمارا یہ مقام نہیں ہے کہ ہم اس رنگ میں یہ کہہ سکیں کہ کسی قسم کا فتویٰ لگا سکیں کہ نعوذ باللہ وہ دوزخی تھے یا انہوں نے یہ کیا. ہمارا مقام وہی ہے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اے خدا ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے دل میں کوئی کینہ نہ رکھ. جزاک اللہ، بہت شکریہ منصور صاحب.